اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والملك لا شريك لك. ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے یوم العرفہ کی خصوصی ٹرانسمیشن لاہور اسٹوڈیو سے. لائیو ٹرانسمیشن میں دنیا بھر کے ناظرین ہمارا حصہ ہیں. اللہ رب العزت خوش بختی کا یہ کارواں سلامت رکھے. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تین نکات کی آپ تشریح فرما رہے ہیں. تین نکات، تین نظام ہے اسلام. ارشاد ہوں. الحمد کے اندر تمام تعریفیں آتی ہیں. درست. وہ تعریف کسی کی جائے، در حقیقت وہ خوبی دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. اور جس کی وجہ سے کسی کو خوبیاں مل رہی ہیں اس کو بھی خوبی عطا کرنے والا اللہ ہے. کیا کہنا ہے؟ تو الحمدللہ رب العالمین میں پورا فکری نظام ہمارا موجود ہے کہ تعریف صرف اللہ کی ہے حقیقت میں. باقی مخلوق تو ہے ہی، اس کو صفات اللہ نے دی ہیں. تو جب فکری نظام اسلام کا اس معیار پر کھڑا ہوگا تو ہم آگے قدم بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے. پھر حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے گی ہم لیتے جائیں گے. درست. دوسرا والنعمت، نعمت ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے. اس کا مالک اللہ. درست. یہ معاشی نظام اسلام کا. اور تیسرا والملک، یہ سیاسی نظام ہے. اقتدار اعلیٰ کا مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہی ہمارے آئین کے دیباچہ میں لکھا ہوا ہے. اور جب تک ہم یہ مطلب یہ جو نعرہ مستانہ ہے یہ ویسے نہیں لگوایا جا رہا، یہ عالم کفر کو چیلنج ہے اور مسلمانوں کو شعور دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ہر قدم، ہماری فکر کی بنیاد بھی اللہ کی ذات، ہماری نعمتوں کی ملجا اور ماوا بھی اساس اللہ کی ذات، اور ہمارا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اس کا حقیقی مالک بھی اللہ ہے، اور ہم اس کی تعلیمات کے مطابق قدم اٹھائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا صرف میدان عرفات میں آج کا خطبہ جو ہے وہ مشروع ہوتا ہے، یا وقوف جو ہے اس کے علاوہ بھی خطبہ کسی اور جگہ بھی ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب. دیکھیں آج کا جو دن ہے، پہلے میں اس کے متعلقہ ایک دو چیزیں عرض یہ کروں کہ جب صادقین اپنے مقصود کی جانب ہیں، طالبین اپنے مطلوب کی جانب ہیں، سبحان اللہ، اور عابدین اپنے معبود برحق کی بارگاہ میں یکسر ہو کر محبت و عشق کا یہ رشتہ وہ نبھا رہے ہیں، اور کیفیت کیا ہے کہ ان کے رنگ و نسل کے کوئی اپنا جو ہے وہ فرق نہیں ہے، اور ان کا لباس اور ان کی ساری کیفیات، اور پھر حالت یہ ہے کہ ادھر معبود برحق ہے اور ادھر اللہ کا بندہ ہے، ادھر اس کے گناہ ہیں، ادھر اس کی التجائے ہیں، اور لاکھوں کے اجتماع ہونے کے باوجود وہ یہ اپنی جو حاجات، اپنے معاملات اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، یہ وہ جانتا ہے، اسی کی کیفیت ہے. اور پھر یہ میدان کی جو کیفیت ہے، آج کا جو اجتماع ہے کہ وحدت ہی تھی، صرف وحدت، وحدانیت اور توحید. توحید تو تب بنی جب مخبر صادق نے آ کر خبر دی. ایک ہے وحدت، ایک ہے وحدانیت، اور تیسرا ہے توحید. وحدت اکائی کا نام ہے، یعنی وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، اور وحدانیت اس کے جاننے کا نام ہے، اپنے سورسز سے جاننا. اور توحید یہ ہے کہ جب مخبر صادق نے بتایا کہ وہ اللہ ایک ہے، اب سب بندے اب اللہ ایک ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اور حج کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے وہ خطبہ ہی ہے، یعنی سارے لوگ وہاں، حج کیا ہے، اس میدان میں بیٹھ کر اس خطبے کو سننے کا نام حج ہے. درست ہے. یعنی وہ کسی کیفیت میں بھی بیٹھے ہیں، اب وہاں جو موجود ہیں میدان عرفات میں، اور کتنا بڑا میدان کہ جہاں جناب آدم ابو البشر کی توبہ بھی جہاں قبول ہو رہی ہے، اور آج بندے بھی وہاں توبہ کر رہے ہیں، اور خطبہ سننے کے لیے سب حاضر ہیں اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خطبہ سننا ہی حج ہے، اور اسی لیے وہ سب وہاں موجود ہیں.
بہت شکریہ. مکرم ناظرین، عقیدتوں کے اس جہان میں کلام شامل کرتے ہیں جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہیں، اور آج سارے کلام جو ہیں اس کا ہر سرا، ہر ڈور اللہ رب العزت کے ذکر، اس کے فکر اور اس کی بارگاہ تک لے جانے والی ہوگی. تلبیہ سے آغاز ہوگا اور خوبصورت ماحول پیدا ہوتا جائے گا. آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے. لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے. ایک گونج سنائی دیتی ہے مخلوق دہائی دیتی ہے. ہو ورد میں جیسے ارض و سما لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. رحمت کا سر پہ سایہ ہو جب آخری وقت خدایا ہو. رحمت کا سر پہ سایہ ہو جب آخری وقت خدایا ہو. آؤ میں خوشی سے کہتا ہوا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا. جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا. اشکوں نے مسلسل ورد کیا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. روفی صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ. مکرم ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلہ کی طرف پھر بڑھتے ہیں. مفتی صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، جہاں یہ دیگر سارے
انوارات ہیں, تجلیات کا ایک عالم ہے. وہاں ایک اور بڑی روح پرور ایک تقریب ہوتی ہے جو غلاف کعبہ کی تبدیلی کی. تو یہ بھی پوری دنیا کا ایک دیکھنے والا سلسلہ ہوتا ہے. بہت ساری آنکھیں, نظریں اس کی ٹھنڈے ہوتی ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ یہ حج کے آپ سمجھ لیں کہ تمام سلاسل کا ایک حصہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ کیا یہ موجودہ دور کا سلسلہ ہے, بہت صدیوں سے جاری ہے, یا کس طریقے سے یہ پروسیجر ہوتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین یہ بھی جان سکیں. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ دیوانگی اور وارفتگی کے جو وہاں لمحات ہیں, ہر لمحہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ اکبر. چاہے حرم کعبہ کو دیکھیں, عرفات کے میدان میں دیکھیں, صفا مروہ کو دیکھیں, اور مزدلفہ کو دیکھیں, مینا کو دیکھیں, پھر مقام ابراہیم, وہ کیا اس وقت جھرمٹ میں ہوتا ہے. تو غلاف کعبہ چونکہ 9 ذی الحج شریف کو ہر سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی بابرکت اور انتہائی روح پرور تقریب منعقد ہوتی ہے, اور اس دن کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سارے حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو صحن کعبہ خالی ہوتا ہے, وہ خالی ہوتا ہے, اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں پھر وہ یہ اعزاز پاتے ہیں. غلاف یہ کب سے ہے؟ جتنی کعبہ شریف کی تاریخ پرانی ہے, اسپیشلی جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے, چونکہ آپ نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا, اور اس کا باقاعدہ قرآن پاک میں بہت ان ڈیٹیل ذکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ دور جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. اچھا پھر وہ بہت تفصیل سے قرآن پاک میں ہے. اچھا مکمل ہو گیا تو دعائیں مانگی تھی خلیل اللہ علیہ السلام نے. ان دعاؤں میں ایک دعا اسپیشلی جو سب سے اہم دعا تھی وہ یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا, کہ یا اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے, اب اس گھر کو آباد کرنے والی ہستی بھی بھیج دے. یہ آقا کریم اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رات حین وضعتنی وقد اضاء لہا منہ قصور الشام. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ جناب ابراہیم کی دعا ہوں, اور جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور اپنی اماں جان کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا تھا جب میں ان کے شکم عطر سے باہر آ رہا تھا, اور میری آمد کی برکت تھی کہ میری ماں مکہ میں تھی اور ان کی نگاہوں کے سامنے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے تھے. اب وہ حضرت پہلی دفعہ جب کعبہ شریف کو اس کے اعزاز اور اس کی تکریم کے لیے, یہ شرف ہے, یہ شرف ہے, کسی بھی آپ یہ نہیں ہے کہ کوئی کعبہ شریف اس کا محتاج ہے, یا لیکن اللہ کے گھر کی تکریم ہے, اعزاز ہے, بندوں کی نیاز مندی ہے, اللہ کے گھر کے ساتھ وابستگی ہے, اپنی محبت کا اظہار ہے, ایک اپنائیت اور اپنی خدمت کا اظہار ہے. سب سے پہلے غلاف حضرت بعض روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں پہنایا گیا. یعنی بہت پرانی تاریخ ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے گئے, پھر قبائل آباد آنا شروع ہو گئے, پھر کعبہ باقاعدہ آباد ہوا. تو اس وقت پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ایک بڑا سعادت مند بادشاہ گزرا ہے تبا حمیری, کئی حوالوں سے اس کا ذکر آتا ہے. تو اس بابرکت رسم کا آغاز اس کے دور میں ہوا, اور پھر یہ ہر دور میں چلتا رہا. بنو امیہ, بنو عباس, اور خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دور نبوت میں, پاکیزہ دور میں, اپنی ظاہری حیات میں جب غلاف کعبہ شریف کو پہنایا کرتے تھے, اس وقت جو رنگ سرکار منتخب کرتے تھے, اور وہ غلاف بھی اس وقت یمن سے آتا تھا, وہ سفید ہوتا تھا اور سرخ دھاریاں ہوتی تھی. تو اس کا رنگ بھی بدلتا رہا, کبھی سفید رہا, کبھی سبز رہا, کبھی سیاہ رہا, کبھی زرد رہا. تو بالآخر پھر اینڈ پہ سیاہ رنگ پر اتفاق ہو گیا. کتنی دیر سے ہے سیاہ رنگ؟ سیاہ رنگ تقریباً 300-400 سال سے یہ سیاہ رنگ ہی چلا آ رہا ہے. اس پر اتفاق ہوا تو پھر, بلکہ اس سے بھی آپ پہلے کہہ سکتے ہیں, تو یہ چلا آ رہا ہے. تو پھر سیاہ پر اتفاق ہوا. اب اس کے لیے مکہ المکرمہ میں سپیشل ایک الگ سے فیکٹری ہے, اور میں وہاں گیا تھا. اور حاجیوں کو کچھ کو موقع ملتا ہے جی وہاں پہ؟ ہاں, بہت سارے لوگ. تو میں جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے گیا تو وہاں گیا,
وہ صرف اسی کام کے لیے جہاں پورا سال غلاف کعبہ تعمیر کیا جاتا ہے تو وہاں تعمیر ہوتا ہے، اور پھر وہ سال کے بعد لا کے پہلا غلاف اتار لیا جاتا ہے، نیا پہنایا جاتا ہے، اور وہ جو پہلا اتارا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے، وہ خوش بختوں کو ملتا ہے، جس کو مل جائے اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات۔ اللہ اکبر۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی وضاحت سے آپ نے بیان فرما دیا، پوری تاریخ بیان کر دی۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ایک بڑا اہم سوال ہے، ہم ان خوش نصیبوں پر رش کر رہے ہیں اپنی اسکرین پر مناظر دیکھ کر بھی، جو آج اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، آج میدان عرفات میں ہیں، تو یہ حج تو ان کا ہے، یہ عبادت ان کا حصہ ہے، آج یہ خوش نصیبی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو وہ لوگ جو وہاں حاضر نہیں ہیں ان کے ذمے کیا چیزیں ہیں، اس بات کا بھی ارشاد ہو۔ ہم ہیں، دیگر آفاقی لوگ ہیں جو اس دربار میں حاضر نہیں ہیں لیکن یہاں موجود ہیں، ان کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس میں اس کو 3 جہتوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر استطاعت رکھنے کے باوجود اس فریضہ کو ادا نہیں کرتا، پہلے تو یہ چیز ہے پیش نظر ہونی چاہیے۔ حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرد حابس، کہ جس کو اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے 3 میں سے ایک نہ روکے، یعنی جابر سلطان ہو، ظالم سلطان ہو، یا وہ کسی مرض کا شکار ہو، یا کوئی ایسی ضرورت میں وہ مبتلا ہو جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا، تو فماتا، پھر اسی حالت میں وہ مر جائے، ولم یحج، اور وہ حج نہ کرے، فلیمت انشاء یہودین و انشاء نصرانین، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ گویا اسلام کے نظام سے نکل گیا نا، حج ایک رکن اعظم آپ کا ہے عبادات میں سے، بالکل ٹھیک ہے، تو جو اس کو چھوڑتا ہے تو گویا اس کا انکار ہے، وہ پھر دین اسلام کے دائرے سے نکل گیا نا ایک طرح کا، تو اس لیے اتنی سخت وعید ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جہت اس کی یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، بالکل یہ جس طرف آپ نے اشارہ جو اس دفعہ حاجی نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں؟ مثلا وہ روزے رکھیں، جو 10 راتیں ہیں، معجم طبرانی اور دیگر روایات میں آتا ہے ذی الحج کی 10 راتیں، یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، اللہ اکبر، ان کی فضیلت ہے، ان دنوں کے روزوں کی فضیلت ہے، اور ان کو احب الایام اللہ کہا گیا ہے۔ سال کے جتنے بھی دن ہوتے ہیں سب سے محبوب ترین دن اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ذو العشرہ کے 10 دن ہیں، تو ہم ان میں روزہ رکھیں، سخاوت کریں۔ پھر اس میں اگلے مرحلے میں خصوصاً 9 اور 10 جو ہے، یہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی عیدین ہے، 9 ہمارا کل ہوگا، 9 آج ادھر والوں کا آج ہے، تو اس دن روزے کی بھی فضیلت ہے، اور بہت زیادہ اس میں ذکر کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ عید ہے نا، خوشی کا دن ہے، اب اللہ سے مانگے اللہ دے گا اور خوش ہو کر دے گا۔ اور اگلا دن جو ہے 10واں، وہ ہے یوم النحر، وہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، پھر اس قربانی کے پورے آداب ہیں۔ تو قربانی یہ نہیں ہے کہ چھری جانور پر پھیرے، بلکہ چھری نفس پر پھیرے، خواہشات پر پھیرے۔ اور حج کے جو 3 بڑے اثرات ہوتے ہیں، وہ انسان کے ذہن پر بھی اثر ہوتا ہے، انسان کے قلب پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ وقت ملا اس تفصیل کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیر صاحب قبلہ، کیونکہ حج کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں، حج کے بارے میں جو منظرنامے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کا کچھ ذکر ہو جائے تاکہ حج کا جو ایک مبارک ایونٹ ہے اس کی اہمیت ہمارے ناظرین تک اور کھل کر آ جائے۔ کیونکہ ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو افورڈ کرے اللہ کے راستے میں، استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی حج نہ کرے، تو اس پر بڑا سخت حکم بھی اللہ نے نازل فرمایا، تو اس بارے میں ارشاد کیجیے گا۔ صفدر بھائی، بات یہ ہے کہ حج جو ہے سفر عشق و محبت کا نام ہے، درست ہے، اور اس میں صاحب استطاعت، چونکہ حج جامع عبادات ہے، ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، حج میں یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، تسبیحات تلبیحات کی صورت میں صلاۃ شامل ہے، بالکل ٹھیک۔ ہم وہاں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، روزے کا حصول ہے تقوی، اب حج بھی ہم تقوی کے لیے کرتے ہیں، اور تقوی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور شاعر اللہ کی تعظیم قرآن کہتا ہے کہ اس سے تقوی ملتا ہے، درست۔ اب جب حاجی وہاں جاتا ہے تو پھر تیسرا کیا ہے، زکوٰۃ، یہاں ہم مال خرچ کرتے ہیں، مال دیتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، تو اپنا جو صاحب نصاب ہے مال نکالتا ہے اللہ کی راہ میں۔ اب حج میں کیا ہے، جو صاحب استطاعت ہے اپنے لیے نہیں،
اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں، عزا کرب کے لیے نہیں، فقط اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر کے پھر وہ عازم سفر ہوتا ہے، اور پھر جہاد ایک مجاہد جو ہے اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، سب کو چھوڑتا ہے، للہیت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے اور وہ جہاد کے لیے جاتا ہے۔ اب یہاں بھی جو عازم سفر ہوتا ہے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنوں کو چھوڑتا ہے، پیاروں کو چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑ کر وہ اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے حج جو ہے جامع عبادات ہے، اس میں تمام عبادات شامل ہیں، اور ہر عبادت کا جو مغز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ ہر عبادت کا مغز یہ ہے تمہیں تقوی مل جائے، ہر عبادت کا مغز یہ ہے کہ تمہیں سکون قلب مل جائے، للہیت مل جائے، خشیت مل جائے۔ صحیح۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور بعض لوگ جانے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، وہ جاتے نہیں۔ تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صحیح۔ آج بھی تصوف میں ہمیں ان کے اقوال نصاب کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے صوفیہ پڑھاتے ہیں، صوفیوں کے بڑے شہنشاہ گزرے ہیں۔ حج کا موسم تھا، قافلے کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، سامان زاد راہ مکمل تھا، لیکن جب صبح جانا تھا نا تو جانے سے انکار کر دیا کہ میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کہا اچھے بزرگ ہو، صوفی ہیں، درویش ہیں، حج پہ جانے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ پہلے مکمل تھے، ہمارے ساتھ جا رہے تھے، زاد راہ موجود ہے، سامان سارا موجود ہے۔ سب لوگ چلے گئے، آپ نہیں گئے۔ ان کے ساتھ اس قافلے میں انہی کے غلاموں میں ایک صوفی بزرگ بھی تھے۔ جب حج سے فارغ ہوئے نا تو وہ سین کعبہ میں، سامنے کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے، گڑ گڑا کے عرض کیا کرتے ہیں، مالک کیا ہمارا حج قبول ہوا ہے؟ اس دفعہ جو ہم نے حج کیا ہے اللہ قبول ہو گیا؟ تو ہاتف سے آواز آتی ہے کہ شقیق بلخی کے حج کی وجہ سے تمہارا حج قبول ہو گیا ہے۔ بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے کہ وہ حیران گئے ہوئے نہیں ہیں۔ کہ یا اللہ وہ آئے بھی نہیں، سفر بھی نہیں کیا، ہم آئے ہیں، سفر کیا ہے، مشقت کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی وجہ سے جب واپس پلٹے نا تو ان سے کہتے ہیں کہ حضور بات یہ بتائیے کہ ہم گئے ہیں، حج کیا ہے، آپ گئے بھی نہیں، اور مجھے ہاتف سے یہ آواز ملی ہے کہ آپ کی وجہ سے قبول آپ کی وجہ سے قبولیت ملی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، تم اسے رہنے دو۔ نہیں حضور مجھے بتائیے، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے نا تو پھر سن، میرے پاس زاد راہ بھی موجود تھا، سامان بھی موجود تھا، میں جانا بھی چاہتا تھا، لیکن جس دن ہم نے جانا تھا میں نے رات کو دیکھا ایک عورت ہے وہ خنزیر کا گوشت لے کر گھر لا کر پکا رہی ہے، میں اس کے پیچھے گیا ہوں کہ بھئی یہ حرام ہے، اس کو کیوں پکا رہی ہو؟ اس نے کہا 6 دن سے کھایا کچھ نہیں، میں بھی بھوکی ہوں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، میرا خامد نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رب سے معافی مانگی اور وہ مال میں نے اس کو دیا کہ حرام کھانے سے بچ جائے، اور اس کو حلال کھلا دیا۔ یعنی ہم حج بھی کریں لیکن اس کے ساتھ درد دل کی جو نعمت ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو درد دل کی نعمت لے کر جاتے ہیں۔ جن کو اللہ نے نصیب فرمایا وہ گئے ہیں، اور ہمیں بھی ضرور جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑی پرسوز حکایت تھی جو پیر صاحب نے بیان کی ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اس ٹرانسمیشن میں، واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ روفی صاحب کا نغمہ محبت سنتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله